الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال الله تبارك وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم. ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے عزیز دوستوں، انتہائی محترم مکرم بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، سمجھ نہیں آ رہا، اور دماغ بالکل معاف ہے کہ آج آپ سے کیا بات کروں، اور اس عظیم سانحے پر جو ہمارے ملک کے ساتھ پیش آیا ہے اس پر ہم کیا باتیں کریں اور کیا بتائیں. باتوں کا وقت تو ختم ہو چکا ہے، زبانیں گنگ ہو چکی ہیں، اور اپنی باتیں اگر ہم جتنی بھی اعلیٰ سے اولیٰ کریں ہوتی ہیں کہ ہم باتیں کرتے رہ جا رہے ہیں، اور ہماری قوم کا ہر طبقہ باتوں میں لگا ہوا ہے، مجھ سمیت، ہم سمیت، قوم کے ہر طبقے، ذمہ دار طبقے سمیت، اور قوم کے ساتھ، قوم کے مظلوم لوگوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ یہ معاملات ملک میں جا رہے ہیں. اس میں سوائے اس کے کوئی بات نہیں کہہ سکتے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمائی تھی جب آپ کے پیارے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی تھی. آپ نے حضرت ابراہیم کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا تھا اور آپ کے آنسو نکل رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے القلب تحزن والعین تدمع وانا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون. میرے پیارے بیٹے ابراہیم، میرا دل بھی غمگین ہے، میری آنکھ بھی رو رہی ہے، اور ہم تیرے جانے پر بہت زیادہ غمگین ہیں. لیکن میں زبان سے وہی کہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ صبر کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن مجید کا ہمیں حکم ایسے موقع پر یہی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. جب مسلمانوں کو کوئی بڑی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ جزا فضا نہیں کرتے، آپے سے باہر نہیں ہو جاتے، پھٹنے نہیں لگ جاتے، غم سے پاگل نہیں ہو جاتے، بلکہ وہ اس صدمے کو سہنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے عوامل پر اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج میں چند صاف صاف باتیں آپ سے اس موضوع پر عرض کرنا چاہوں گا، اور اگر کوئی بات میری آپ کو حد سے بڑی ہوئی لگے کہ جذباتی لگے، آپ برا نہ مانیے گا. پہلی بات، اس سانحے کی حیثیت کیا ہے، اور اس سانحے کی مذمت برائے مذمت یا مذمت سے بڑھ کر کوئی اور بات کیا ہوگی. اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کا کوئی قانون، اسلام کیا، مسلمان کیا، انسان کیا، کوئی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. اور اتنا خطرناک کام ہے کہ آج دل خون کے آنسو رو رہا ہے، اور دنیا میں، پاکستان میں کیا، دنیا میں کوئی دل ایسا نہیں ہوگا جو تڑپ نہیں رہا ہوگا، کوئی آنکھ ایسی نہیں ہوگی جو آنسو نہیں، خون کے آنسو نہیں رو رہی ہوگی، کوئی ماں ایسی نہیں ہوگی جو تڑپی نہیں ہوگی، کوئی باپ ایسا نہیں ہوگا جس کا سر جھکا نہیں ہوگا، کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں ماتم بپا نہیں ہوگا. یہ لوگ جنہوں نے حرکت کی ہے، انہیں مسلمان، یہ اپنے آپ کو مجاہد کہتے ہیں. مجاہد درکنار، یہ تو مسلمان بھی نہیں ہے. مسلمان درکنار، یہ انسان بھی نہیں ہے. انسان درکنار، یہ جانور بھیڑیے بھی نہیں ہے. بھیڑیا بھی رحم کرتا ہے، شیر بھی رحم کرتا ہے. بھیڑیے کی گندی ہوس بھی چند جانوروں کو کھا کر بند ہو جاتی ہے. ان بھیڑیا صفت، درندہ صفت لوگوں نے، کہ شاید بھیڑیا بھی کہے ہمیں ان کا لقب نہ دو، انہوں نے 125 بچوں کو خون میں نہلا دیا، اور ایک ایک کے سر پہ جا کے گولی ماری. ایک ایک پیارے پھول جیسے بچے کو پاؤں کے نیچے روندا ہے. اس پر قوم کے جذبات اور قوم کی حالت اس وقت ماتم والی اور سوگ والی ہے، اور سوگ ہونا بھی چاہیے. اور اس وقت ہم سب کے لیے کرنے کا کام یہ اصل بات سوچنے کی یہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسلام نے، یہ مدارس نے، مسلمانوں نے ان کو سکھایا ہے. ہمارے حبیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا نمونہ ہم سب کے لیے آج تک مشعل راہ ہے اور قیامت تک رہے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ تھا کہ جب آپ حربی کافروں سے لڑنے کے لیے صحابہ کو بھیجتے تھے، وہ کافر جنہوں نے مسلمانوں کے بچوں کو مارا ہوتا، مسلمانوں کو قتل کیا، مسلمانوں کو مکہ سے نکالا،
ان کو قتل کرنے، ان سے قتال لڑائی کرنے کے لیے جب آپ بھیجتے تھے تو آپ کے واضح احکامات تھے اور بار بار تھے، لا تقتلوا ولیدا، دیکھو کسی بچے کو نہیں مارنا، ولا امرأۃ، کسی عورت کو نہیں مارنا، ولا شیخا فان، کسی بوڑھے کو نہیں مارنا، ولا رجالا فی صومعتہم، تم چند لوگوں کو دیکھو گے اپنی عبادت گاہوں میں ہیں، اپنے چرچ میں، اپنے سینگوگ میں، اپنے کلیسا میں، ان کو بھی نہیں مارنا۔ چند لوگوں کو پاؤ گے عصیفاً، جو قوم کی خدمت گزاری میں لگے ہوئے ہیں، جنگ کے اندر فرسٹ ایڈ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، ان کو بھی نہیں مارنا، اور جو لوگ جنگ سے ایک طرف ہیں ان کو بھی نہیں مارنا۔ ان بدبختوں نے، ان ظالموں نے کافروں کے بچے، کافر کے بچے کو دیکھ کر بھی پیار آتا ہے۔ بچہ بچہ ہوتا ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہوتا، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وہ اس کو پتہ نہیں ہوتا مذہب کیا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا فرقہ کیا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا دین کیا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا دہشت گردی کیا ہے، وہ تو پیارا بچہ ہوتا ہے۔ ہم غیر مسلموں کے بچوں کو بھی دیکھتے ہیں، چوم لیتا ہے انسان، اس کو سینے سے لگا لیتا ہے، اس پر پیار آ جاتا ہے۔ لوگوں نے اس کو، اور پھر اس کو اسلام قرار دے رہے ہیں، اس کو دین قرار دے رہے ہیں، دین کا حلیہ بگاڑنے کے لیے، دنیا میں دین کو بدنام کرنے کے لیے۔ یہ اسلام کے خلاف ایک سازش ہے، اس سازش کا ایک محور اور بڑے لوگ یہ ہیں۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کے بارے میں تو حالی الطاف حسین حالی نے اپنے مسدس میں یہ کہا تھا کہ جب اللہ کے نبی آئے تو کیا قصہ تھا، چلن ان کے تھے سب وحشیانہ، فسادوں میں گزرتا تھا ان کا زمانہ، وہ تھے قتل انسان میں طاق ایسے، درندے ہو جنگل میں بے باک جیسے، گھٹا ایک پہاڑوں سے بطحا کی اٹھی، گرگ اور چمک جس کی دور دور پہنچی، وہ ٹیگس پہ گرجی تو گنگا، وہ ٹیگس پہ گرجی تو گنگا پہ برسی، رہا کوئی محروم آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دنیا کو قتل سے نکالا، اللہ کے نبی آئے، دنیا کو درندگی سے نکالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا درد دیا، محبت کا درد دیا۔ آپ نے مسلمانوں کو سینے سے لگایا، کافروں کو سینے سے لگایا، بدترین کافروں کو، اپنے چچا کے قاتل کو ایسی محبت دی، ایسی محبت دی کہ محبت کی رسی میں وہ کھنچ کے آ گیا۔ ہم تو اس نبی کے نام لیوا ہیں۔ آج اگر کوئی اسلام کو یہ نام لے کر بدنام کرنا چاہے، اس سے اسلام بری ہے، اس سے مسلمان بری ہے، اس سے علماء بری ہیں، اس سے اسلام کا ہر طبقہ، ہر نمائندہ بری ہے۔ یہ اسلام کے ترجمان ہرگز نہیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ، اب اس کی مذمت کے لیے الفاظ نہیں ہیں، اور کیا بات کریں۔ یہ بچے یہاں سے جاتے ہوئے گویا کہ بزبان حال یہ کہہ گئے، کلیوں کو میں خون جگر دے کے چلا ہوں، صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی۔ ہمارے قوم کی دفاع میں، پاکستان کے اس عظیم، اس کو اسلام کے نام پر کھڑا رکھنے میں ہزاروں لاکھوں انسانوں کا خون پڑا، پاکستان کی بنیاد میں ان لوگوں کا خون پڑا، اور 60-70 سال سے خون چلتا چلا آ رہا ہے۔ ہمارے جوانوں نے ہر جنگ میں آگے خون دیا، ہمارے بچوں عورتوں نے خون دیا، اور اب ہمارے بچوں نے اجتماعی خون اپنے اس ملک کی خاطر دے دیا ہے۔ یہ ہمیں جھنجھوڑ ہے کہ تم خدارا یہ کام چھوڑ دو، خدارا اس ملک میں لڑائی جھگڑا چھوڑ دو، خدارا اس ملک میں فتنہ فساد چھوڑ دو، خدارا اس ملک میں بے حیائی کو چھوڑ دو، آپس کے اختلافات، آپس کے جھگڑے، آپس کی ناک کو کٹوا دو۔ آج ہم تمہارے آگے اپنے خون کی لوری سے، اپنی خون کی ہولی سے یہ پیغام تمہیں دے کے جا رہے ہیں کہ کلیوں کو میں خون جگر دے کے چلا ہوں، صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد رہے گی، ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستاں میں، ہمیں بھی یاد رکھ لینا، ہمیں بھی یاد رکھ لینا چمن میں جب بہار آئے۔ یہ ہماری بہار کی خاطر آج تک پاکستان کے بالغ، پاکستان کے علماء، پاکستان کی فوج، وہ اپنا آج ہمارے مستقبل پہ قربان کیا کرتی تھی۔ آج ہمارے بچے اپنا آج ہمارے مستقبل پہ قربان کر کے چلے گئے ہیں، اس امید پر کہ شاید یہ سوئی ہوئی قوم، شاید یہ سوئے ہوئے شیر، شاید یہ اللہ سے دور قوم اسی واقعے کی وجہ سے قریب آ جائے، شاید یہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو جائے ہمارے علماء کے لیے کہ وہ سارے فرقے جمع ہو جائیں، ہمارے سیاستدانوں کے لیے کہ وہ اپنی پگڑی کی لڑائی، اپنی ناک کی لڑائی، اپنی چک چک بک بک جس میں پورے ملک کو تباہ و برباد اور آگ کا الاؤ بنا دیا، اس کو چھوڑ کر آ جائیں، ہمارے میڈیا اور صحافیوں کے لیے آ جائیں اور قوم کو ٹی وی پر پتلا تماشا دکھا رہے ہیں۔ شاید یہ ہماری عدلیہ کے لیے ایک نشان بن جائے کہ وہ صحیح فیصلے کرنے والے بن جائیں، کاش یہ ہماری انتظامیہ اور ایڈمنسٹریشن کے لیے ایک سوالیہ نشان بن جائے کہ وہ اس ملک میں صحیح سیکیورٹی دے دیں، وہ اس ملک میں کرپشن چھوڑ دیں، رشوت خوری چھوڑ دیں، جھوٹ چھوڑ دیں، دھوکہ چھوڑ دیں، آئیں سب ایک ہاتھ بن کر اور انگلیوں کو یوں ملا کر پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا تھا اس کو آگے بڑھانے والے بن جائیں۔ یہ بچے آج ہمیں یہ پیغام دے کر جا رہے ہیں۔ اب یہ پیغام کون سمجھے، کون سنے؟ جو سمجھ جائے اس کا کام، جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔
یہ تو اپنی بانگے درا لگا کے چلے گئے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا، ہوتا ہے جاں دا پیما پھر کارواں ہمارا۔ جب سیٹی بجتی ہے ٹرین کی کہ ٹرین جا رہی ہے، چند ہوشیار لوگ، سمجھدار لوگ سوار ہو جاتے ہیں، بے وقوف نادان لوگ اسٹیشن پہ ہی بیٹھے رہ جاتے ہیں۔ یہ واقعات ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں کہ ہم اپنے اصل کی طرف آ جائیں، اللہ کی طرف آ جائیں، اللہ کے نبی کے احکام کی طرف آ جائیں۔ اللہ کی قسم یہ بات ہمیشہ ثابت ہو چکی ہے کہ پاکستان کی سالمیت، اسلام کی سالمیت، دین کی سالمیت اور دنیا میں مسلمانوں کا پنپنا اور عروج کا مدار اسلام کو تھامنے میں ہی ہے، صحیح اسلام کو تھامنے میں۔ اسلام کی وہ تعبیر و تشریح، وہ اسلام جو قرآن و سنت میں بیان ہو گیا، اس کی وہ تعبیر و تشریح جو صحابہ نے بیان کر دی، اسلام کی وہ تعبیر و تشریح جو مفسرین کرام نے بیان کی، اسلام کی وہ تعبیر و تشریح جو محدثین عظام نے بیان کی، اسلام کی وہ صحیح تعبیر و تشریح جو فقہا اپنی فقہ کی کتابوں میں 1000 سال سے لکھتے چلے آئے ہیں اور واضح کرتے آئے ہیں، اس تعبیر و تشریح کی طرف لوٹنے کی بجائے کوئی مفر نہیں ہے۔ اور اسلام کی وہ ورژن جو پاکستان کے آئین میں ہے، اور اسلام کا وہ ورژن جو پاکستان کے قانون میں ہے، میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں لاء پڑھ چکا ہوں، میں LLB کر چکا ہوں، میں شریعت بھی 9 سال سے فتویٰ دے رہا ہوں۔ اسلام کی وہی تعبیر ہم نفاذ کا مطالبہ کر رہے ہیں، کوئی نیا قانون بنانے کا نہیں کہہ رہے۔ جو پاکستان کے پینل کوڈ ایکٹ نمبر 301 میں لکھا ہوا ہے قصاص اور مرڈر، جو آدمی قتل کرے اس کو قصاص کی سزا دی جائے، قصاص کی شرائط وہی لکھی ہیں جو قرآن و حدیث میں، وہاں پاکستان کے PPC میں قتال کی قصاص کی شرائط وہ لکھی ہیں جو فقہائے کرام نے، فقہائے حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنبلیہ لکھی ہیں، وہی بات لکھی ہیں۔ حرابہ کی وہی سزا ہمارے پاکستان کے پینل کوڈ میں، پاکستان حدود آرڈیننس میں لکھی ہے جو فقہا نے لکھی ہے، وہی سزا لکھی ہے، ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔ اللہ نے فرمایا جو اسٹیٹ کے باغی ہیں، جو عالم میں فساد مچاتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے ان یقتلوا، قتل نہیں، ان کو بے دردی سے قتل کیا جائے، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے ان کو سولی دی جائے، او یصلبوا، ان کو پھانسی دی جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا اگر انہوں نے کسی کو قتل نہیں کیا، صرف بغاوت مچائی ہے، ایگزورشن مچائی ہے، تو ان کا ہاتھ اور پاؤں کاٹا جائے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں پاکستان کے آئین کو نافذ کریں، ہم مطالبہ کرتے ہیں پاکستان کے قانون کو نافذ کریں۔ اگر آپ کو اسلام کے نام سے چڑ ہے، اگر آپ کو شریعت سے چڑ ہے، اس سے بعد ہے، اس کو آپ دقیانوسیت سمجھتے ہیں، آپ نہ کہیے۔ ہم کہتے ہیں پاکستان کے آئین کو نافذ کریں، پاکستان کے قانون کو نافذ کریں۔ یہ ہمارا آج کا مطالبہ ہے اس پورے عوام سے اور ہمارے سرکردہ طبقات سے۔ یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات جس کا میں اشارہ کر چکا ہوں، یہ حادثات ہمیں اتحاد کی طرف بلاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ واضح طور پر یہ گھنٹی بار بار ہمارے سر پہ اللہ سبحانہ وتعالی بجاتے رہے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ دیکھو میرے نبی کے امتیوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا، آپس میں تفرقہ نہیں کرنا۔ تفرقہ کرو گے تم ختم ہو جاؤ گے، پھر کسی کافر کی سازش کی، کسی ایجنسی کی سازش کی تمہیں ضرورت نہیں ہوگی، تم خود اپنے اندر ختم ہو جاؤ گے، سازشوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آج امت بٹی ہوئی ہے، آج امت فرقوں میں ہٹی ہوئی ہے، آج امت مختلف سیاسی پارٹیوں میں ہٹی ہوئی ہے۔ 130 سیاسی نشان ہے پاکستان میں، گدھا گھوڑا بلی کا نشان بھی ہے۔ آج سیاستدان ایڈمنسٹریشن بٹی ہوئی ہے۔ آج ایسے لوگوں کی کثرت ہے ہمارے سرکردہ طبقوں میں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے قریب ایسے لوگ ہوں گے جن کا خدا پیسہ ہوگا، عبد الدینار والدرہم، دینار کے بندے، درہم کے بندے، ہمارے سرکردہ طبقہ اس کو خدا بنائے بیٹھا ہے۔ اگر اس کو دینار درہم پیسہ دیا جائے خوش ہو جائے، نہ دیا جائے ناراض ہو جائے۔ آج ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دیں اور خدارہ پاکستان کے لیے، امت کے لیے آج جمع ہو جائیں۔ میں یہ بلیم گیم بھی نہیں کھیلنا چاہ رہا اور نہیں کھیلنی چاہیے جو آج میڈیا میں شروع ہو چکی ہے۔ میں میڈیا نہیں دیکھتا، میرے گھر میں ٹی وی نہیں الحمدللہ، لیکن ایسے موقعوں پہ مجبور ہوتا ہوں رات کو بیٹھ کے اپنے لیپ ٹاپ پہ، میں 2-3 دن پوری فالو کرتا رہا، میرا دل خون کیا سر ہو رہا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بلیم گیم کھیلی جا رہی ہے، سیاستدان ایک دوسرے کو مطعون کر رہے ہیں، کوئی علماء اور مفتیان کرام کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی صحافیوں کو گالیاں دے رہا ہے، اور حد یہ کہ کوئی فوج کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے سینے ہمارے لیے قربان کیے ہیں، ہم اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کیا ہے، وہ لوگ جن کے کتنے زیادہ ماؤں کے بچے، وہ بھی ماؤں کے بچے تھے، شہید ہو گئے، وہ بھی MBA کی یا آڈیٹنگ کی جاب کر سکتے تھے، اکاؤنٹنگ کی جاب کر سکتے تھے، انہوں نے سیاچن پہ رہنے کو ترجیح دی ہے، انہوں نے محاذ میں اول فرنٹ لائن میں آنے کو ترجیح دی ہے۔ وہ کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنے لوگ آج زخمی ہو گئے، انہوں نے اتنے بڑے آپریشن کر کے ملک کو ایک بڑے سانے سے نکالے۔ جب سے ضرب عذب چلا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ٹیررزم اور دھماکے کے واقعات 90% ختم ہو چکے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں
اب آپ کہیں کہ یہ کیوں ہوا یہ کیوں ہوا، تو پاکستان کوئی جنت تو نہیں ہے، سیکیورٹی کوئی نہیں دی گئی. یاد رکھیے دنیا میں CIA یا امریکن فورسز کے لیے بھی یا برٹش فورسز کے لیے بھی امپاسبل ہے کہ ہر اسکول کو سیکیورٹی دی جائے. اس کے لیے اربوں کا بجٹ بھی ناکافی ہے، سیکیورٹی ہر جگہ نہیں دی جا سکتی. آپ کو حل کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا. ہمیں اپنی فوج کے ساتھ، اپنی آرم فورسز کے، ان کی غلطیوں کے باوجود، غلطی کس سے نہیں ہوتی، ہمیں معلوم ہے غلطیاں سب سے ہوئی ہیں، ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے. دوسرا پیغام ہمارا اتحاد کا ہے. اللہ نے فرمایا تھا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. دیکھو میرے نبی کے امتیوں، اختلاف نہ کرنا، اختلاف نہ کرنا، اختلاف نہ کرنا. فَتَفْشَلُوا، ہار جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تم پسپا اور زوال پہ ہو جاؤ گے. آج یہی آیت 100% ہم پر منطبق ہو رہی ہے. ہمارے زوال کی وجہ کسی اور کی سازشیں نہیں ہیں، ہم خود ہیں. خدا را آج ہم متحد ہو جائیں. دیکھیں اختلاف کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. صحابہ میں بھی اختلاف تھا. ہم اپنے 5-6% مسائل پر اختلاف پر رہتے ہوئے اجتماعی مفاد کے لیے جمع ہو جائیں. یہ معنی ہے اتحاد کا. یہ معنی نہیں اختلاف ختم کر دیا، اختلاف ختم نہیں ہوگا. فروعی اختلاف، جزوی اختلافات، رائے کے اختلاف رہیں گے اور رہنے چاہیے. اجتماعی مقاصد کے لیے ہم جڑ جائیں. ان چھوٹے اختلافات کو ہم جھگڑے کا سبب نہ بنائیں. یہ دوسرا پیغام ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو متوجہ ہے کہ ہم متحد ہو جائیں. اور خدا را آج کے بعد کوئی ایسی بات کرنا چھوڑ دیں جس سے ملک میں دراڑ پڑے، جس سے توڑ ہو، جس سے آپس میں تفرقہ ہو، کسی کی غیبت ہو، کسی کی چغلی ہو، بہتان تراشی ہو، بہتان بازی ہو. یہ معاشرے کے وہ ناسور ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں بتایا تھا، جو معاشرے کو تباہ و برباد کرتے ہیں. ایسی باتیں کرنا چھوڑ دیں. ایسی باتیں کریں جس سے دل جڑ جائیں. ایسی بات کریں جس سے پاکستان ایک ہو جائے. ایسی باتیں کریں جس سے امت ایک ہو جائے. اور اگر ایسی باتیں نہیں کر سکتے تو خاموش رہیے. قل خیرا الا فاصمت، یا تو اچھی بات کیجیے یا خاموش رہیے. ہمارے نبی کی رہنمائی ہمیں ہے. تیسری بات، بعض لوگ اس آڑ میں اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں اور ان کو بغض ہے علماء اکثریت جو پاکستان کی، اس سے اپنا بغض نکالنے کہ یہ علماء اور علماء دیوبند جو ہیں ان کا قصور ہے اور یہ طالبان سارے دیوبندی ہیں ظالمان جو اپنا جو نام رکھ رہے ہیں، اور اس وجہ سے علماء دیوبند کو پکڑا جائے. یاد رکھیے یہ لوگ اپنا بغض نکال لیں. بات یہ ہے، کل میڈیا پہ بھی چند لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ مدارس دہشت گردوں کی نرسریاں ہیں. تو میں آپ سے سوال کروں گا، پوری دنیا یہ بات بالاتفاق کیوں کہتی ہے کہ اسلام دہشت گردی ہے؟ تو پھر اسلام دہشت گردی ہے؟ پوری دنیا کی میڈیا پر یہ بات آج تواتر کے ساتھ کہی جا رہی ہے. تو جو بات کہی جائے، پروپیگنڈا کیا جو صحیح ہو جاتی ہے. پوری دنیا یہ بات کہہ رہی ہے ISI دہشت گردی کراتی ہے، فوج دہشت گردی کراتی ہے. تو آپ مانیں گے اس کو؟ انڈیا پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹ چکا ہے. بہت لوگ انڈیا کی تائید کریں ہاں یہ تو آپ مانیں گے اس کو؟ تو یہ ڈھنڈورا پروپیگنڈا کہاں سے آ رہا ہے؟ اس پر غور فرمائیے. میں آپ کو مدارس کی حیثیت عرض کروں، مدارس محض ریسرچ انسٹیٹیوشنز ہیں. مدارس اپنے دروازے بند کر کے قوم کے مستقبل کے نونہال تعمیر پیدا کر رہے ہیں. پاکستان میں جتنی دینداری آپ کو نظر آ رہی ہے، مدارس اور مساجد میں جو درس دیا جا رہا ہے، میں نے 3 سال میں آپ کو کسی فرقے کا نام تو نہیں لیا، نام نہیں لیا. محبت کا درس دیا ہے، پیار کا درس دیا، اللہ کے نبی کے اخلاق بتائیں، گناہوں چھوڑنے کی ترغیب دی ہے. میری طرح کے ہزاروں علماء مساجد میں یہی بات کر رہے ہیں. چند کالی بھیڑوں کی وجہ سے آپ پورے علماء اور دین کو بدنام کریں گے؟ مدارس ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں، ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں. آپ نے سنا کراچی یونیورسٹی کا کوئی میڈیا سیل ہے؟ آپ نے سنا IBA کا میڈیا سیل ہے وہ بیان دے رہا ہے IBA مذمت کر دی ہے؟ کبھی ہوا ایسے؟ آپ نے سنا HEC جو پاکستان کا بورڈ ہے وہ کبھی مذمت کرے آ کے کہ HEC کا یہ موقف ہے؟ کیوں مذمت کرے گا؟ اس کا کام نہیں ہے. کبھی پاکستان میں جتنی کرپشن ہے وہ کہاں سے نکلے ہیں؟ کالج یونیورسٹی سے نکل رہے ہیں نا. پاکستان میں جو لوگ پاکستان کو برباد کر رہے ہیں، جو ایگزورشن کر رہے ہیں، جو بھتہ کر رہے ہیں، جو ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں، وہ کالج یونیورسٹیوں سے نکلے ہیں. سب کو معلوم ہے جو سیاسی تنظیمیں پاکستان کو خراب کر رہی ہیں کالج یونیورسٹیوں سے نکلی. تو کیا اس کا الزام یونیورسٹیز پہ جاتا ہے؟ اس کا الزام کالج پہ جاتا ہے؟ کبھی بھی نہیں جاتا، نہیں جانا چاہیے. انہوں نے اچھی تعلیم، اچھے اخلاق پڑھا کر لوگوں کو نکال دیا. اب ان کا تعلق یونیورسٹی سے کوئی نہیں رہ گیا، ان کا یہی کام ہے. لہٰذا مدارس کی بالکل یہی حیثیت ہے. آپ سمجھنے کی کوشش فرمائیں. مدارس کا نصاب وہی ہمارے پاکستان کے مدرسے کا جو ازہر کا نصاب ہے. جو سبجیکٹ ازہر میں پڑھائے جا رہے ہیں وہ ہمارے یہاں پڑھائے جا رہے ہیں. فرق صرف اتنا ہے وہ فقہ شافعی پڑھا رہے ہیں، ہم فقہ حنفی پڑھا رہے ہیں. جو مدینہ یونیورسٹی میں سبجیکٹس پڑھائے جا رہے ہیں ہمارے یہاں وہی سبجیکٹ پڑھائے جا رہے ہیں. فرق صرف قرآن ہم وہی پڑھا رہے ہیں، تفسیر وہی پڑھا رہے ہیں، حدیث وہی پڑھا رہے ہیں. وہ فقہ حنبلی پڑھا رہے ہیں، ہم فقہ حنفی پڑھا رہے ہیں. اتنا فرق ہے. تو مدارس کا اس میں کیا کردار ہے؟ مدرسے سے جو بچہ نکل جاتا ہے، مدرسہ اس کی گائیڈ لائن نہیں دیتا، مدرسہ سیاسی تنظیم نہیں دیتا. جتنی علماء کی سیاسی تنظیمیں، مدرسوں سے ان کا تعلق نہیں ہے، نہ مدرسہ ان میں سے کسی کا بینر لگاتا ہے. تو یہ کہنا کہ مدرسے کھلے ہیں آپ کے لیے، اسکول کالجز میں جانے کے لیے آپ کو پرمیشن لینی پڑتی ہے. مدرسے میں آپ آ کر درسگاہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، آپ کو کوئی نہیں روکتا.
ہمارا نصاب کھلا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، ہمارے ایگزامینیشن کے ریکارڈ کھلے ہوئے ہیں، اس کی ویڈیو بنتی ہے، سب کے سامنے آتا ہے. یہ کھلی ہوئی بات ہے. یہ خواہ باہر کا ایک راگ ہے جو بعض لوگوں کو دیا گیا ہے، جو وہ طوطے کی طرح الاپ رہے ہیں اپنے بڑے برے مقصد کی خاطر، اور وہ جو پیسہ انہوں نے لیا اس کی خاطر. لہٰذا خدا را اس چیز کو چھوڑ دیجیے. اور میں آپ سے عرض کروں گا، پہلے بھی میرا دل تھا کہ ہم لوگ ایک نظم بنائیں، فتح پوری مسجد والے آپ بتائیں، اتوار کا دن ہم بنائیں، ہم مدارس کا دورہ کریں. آپ دیکھیں وہاں کیا گلشن مہکا ہوا ہے، آپ دیکھیں کیا قال اللہ قال رسول کی صدائیں ہو رہی ہیں. آپ وہاں کے طلباء کے آنکھوں میں حیا دیکھیں. استاد آتا ہے سارے ہٹ کر یوں کھڑے ہو جاتے ہیں، مہمان آتا ہے وہ بلائیں لیتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، حضرت مدد. ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہے، وہ تو نورانی مخلوق پل رہی ہے. کبھی کراچی یونیورسٹی کی طرح اور بڑی بڑی یونیورسٹیز کی طرح جہاں جھگڑا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس میں مار دھاڑ ہوتی ہے، گالیاں نکلتی ہیں، رینجر آئی تھی، کسی مدرسے میں تو ایسا نہیں ہوا آج تک. جہاں اسٹوڈنٹ تنظیمیں آپس میں دنگا فساد کرتی ہیں، گندے گندے نعرے لکھتی ہیں، اسکول کالجز میں بھرے ہوئے ساری یونیورسٹیز، مدارس میں ایک مدرسے میں بھی تو ایسا نہیں ہے. کبھی آپ نے نہیں سنا؟ تو یہ کہاں سے نکل رہا ہے؟ اور کل ایک بات جنرل قیوم صاحب نے بڑی زبردست کہی. یہی بات چند ایک لوگ اپنی فرقہ واریت کو بھڑکانے کے لیے کہہ رہے تھے ایک چینل پر کہ جناب مدارس سے نکلے. انہوں نے کہا میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں آرمی کا ریپرزینٹیٹو ہوں، میں ایجنسی میں رہا ہوں، میں انٹیلیجنس میں ہوں. یہ عناصر چاہے پاکستان کے ظالمان ہوں چاہے آئیسس ہوں، ان میں 90% علماء نہیں ہیں، ایجوکیٹڈ لڑکے ہیں، یونیورسٹیز کے ایجوکیٹڈ لڑکے ہیں، کالجز کے ایجوکیٹڈ لڑکے ہیں، یا وہ جاہل ہیں جن کی ایجوکیشن نہ مدرسے میں ہوئی ہے نہ یونیورسٹی میں ہوئی ہے. تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جن کے گھر تباہ و برباد کر دیے گئے بومبنگ میں، وہ لوگ انتقام میں آئے ہوئے. یہ وہ لوگ ہیں. جتنے لوگ مرے ہیں، یا آپ جتنے لوگ آئیسس میں آ رہے ہیں، جتنے بڑے ہیں، پوری دنیا کے انٹرنیشنل ٹیررسٹ نیٹ ورک جو اسلام کا نام لے رہے ہیں، اس میں کوئی بھی عالم نہیں ہے. سعودی عرب کے تمام علماء نے، شام کے تمام علماء نے، عراق کے تمام علماء نے، اجتماعی 500 بڑے فقہا جو بڑے درجے کو، سب نے فتویٰ دیا ہے یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں. تو آپ سمجھیے اپنے دشمن کو، اور کہ آپ کو بھی معلوم ہے اور ہمیں بھی معلوم ہے کہ یہ دہشت گرد کہاں سے آ رہے ہیں. افغانستان میں ان کو پناہ دی ہوئی ہے، اور ان کو انڈیا پناہ دے رہا ہے، اور انڈیا ان کو یہاں سے آگے بھیج رہا ہے اور یہ کارروائیاں کرا رہا ہے. اور یہ آپ دن دیکھیں، دن کا چناؤ کیا کیے. 14 دسمبر یہ وہ دن ہے جس میں پاکستان 2 لخت ہوا تھا، اور وہ بھی انڈیا نے کرایا تھا، اور ہمیں اتنا گھائل زخم دیا تھا، جو زخم ابھی تک ہرا ہے بھرا نہیں. اس زخم کو نمک ڈال کر دوبارہ کھولا گیا ہے، اسی دن کھولا گیا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کون کرا رہے ہیں؟ اور آپ کے دہشت گرد ہمارے دہشت گرد ہیں. آپ کی جنگ کو ہم نے اپنی جنگ بنایا، اسی کی وجہ سے پاکستان آج جل رہا ہے. یہ ہماری جنگ تو نہیں ہے، تو امریکہ کی جنگ ہے. امریکہ میں 9/11 ہوا، 2 ملکوں کو جلا کر رکھ دیا امریکہ نے، اس کی جنگ میں ہم جل رہے ہیں. لیکن جب ہمارے ٹیررسٹ ہوتے ہیں ان کے لیے آپ کوئی سپورٹ نہیں کرتے، بلکہ آپ ان کو آپ پیسہ دے رہے ہیں، ان کو آپ نرسریز فراہم کر رہے ہیں. تو ہمارے دہشت گرد آپ کے دہشت گرد کیوں نہیں؟ آپ ہماری سپورٹ کریں، ان کو ختم کریں، ان کو لائیں ہمارے پاس. لہٰذا یہ دوسرا پیغام ہے جو ہمیں جانا چاہیے کہ مدارس کے اوپر جو بات کہی جا رہی ہے، یہ دیکھیں بلیم گیم کھیلنا یہ شکستہ قوموں کی علامت ہوتی ہے، شکست خوردہ قوموں کی علامت ہوتی ہے. خدا را ہم اسی ورنہ اگر بلیم گیم کھیلنا شروع کر دیں، ہر طبقہ کھیل سکتے ہیں، ہم بھی کھیل سکتے ہیں. یہ ہمارے نبی کی تعلیمات نہیں ہیں، ہم سینے سے لگانے والے، ہم سب غلطیاں بھلا کر آپس میں ملنے والے. آئیں آپس میں مل جائیں، آج بھی ہم ہاتھ ملا لیں، ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں. خدا را ان چیزوں اس موقع کے اوپر آخر میں جو سزا کی بات ہے، ان لوگوں کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ ہم تو اس بات پر کہے، میں نے قرآن کی آیت سنا دی، حرابہ کی سزا لگنی چاہیے. قتل بھی نہیں بلکہ عبرتناک قتل کی سزا ان لوگوں کو لگنی چاہیے، اور ہم اس پہ ہیں. آج آپ منافقت دیکھیے کہ لبرلز کی طرف سے ڈان میں بھی یہ بات آئی ہے، میڈیا پر یہ بات کی گئی، BBC وائس آف امریکہ یہ بات کر رہے ہیں کہ کیپٹل پنشمنٹ نہ دی جائے، اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کیپٹل پنشمنٹ ان ہیومن ہے. یہ کوئی عقل ہے؟ کوئی منطق ہے؟ جن لوگوں نے پورے ملک میں آگ لگا دی، جن لوگوں نے 10-10 20-20 انسانوں کا قتل کر دیا، آپ کے ان کو قتل کرنا انسانیت کے خلاف ہے؟ یعنی ان کو پالا جائے، ان کو جیلوں میں پالیں، ہم ان کو کھانا کھلائیں، قوم کا سرمایہ ان کے اوپر خرچ کریں. بڑا زبردست موقف لیا ہے ہمارے چیف جسٹس صاحب نے، ہمارے وزیر اعظم نے، ہمارے آرمی چیف نے، کہ ہم ان تمام لوگوں کی جو سزا روکی ہوئی تھی اس کو ہم جاری کر دیں. یاد رکھیے قتل کی قصاص کی سزا پاکستان کے قانون میں ہے. ان سب کا فیصلہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ سے ہو چکا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل پریشر ہمارے اوپر یہ ہے کہ آپ کیپٹل پنشمنٹ ختم کریں، یہ ان ہیومن ہے. ہمارے اندر کے معاملات میں آپ کون ہوتے ہیں دخل اندازی کرنے والے؟ ہم جانیں ہمارے معاملات ہیں، اور اب انٹرنیشنل پریشر آ رہا ہے کہ قتل نہ کرو. کیوں قتل نہ کریں بھائی؟ جس نے انسانیت کو قتل کر دیا، اللہ قرآن میں فرما رہے جس نے ایک آدمی کو قتل کیا پوری انسانیت کو قتل کیا. اور اللہ قرآن میں فرما رہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والوں قصاص کے حکم میں تمہارے لیے زندگی ہے.
ایک انسان قتل ہوگا لاکھوں انسانوں کو عبرت آ جائے گی، اور 800-1000 سال تک اسلام کا جو امن رہا ہے وہ اسی قانون کی وجہ سے رہا ہے۔ یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہ کون سی رحم دلی ہے؟ رحم دلی کا کون سا ورژن ہے؟ کون سی خرد ہے کہ قاتل اور سفاک قاتلوں کو معاف کر دیا جائے؟ ہم بھرپور سپورٹ کرتے ہیں ان کو سزا دی جائے، قوم کے سامنے جو شریعت کا طریقہ ہے اعلیٰ رؤوس الاشہاد سزا دی جائے، بند کمروں میں سزا نہ دی جائے، اسٹیڈیمز میں سزا دی جائے، پوری میڈیا کو دکھایا جائے تاکہ ہمیں پتہ، قوم کو پتہ لگ جائے ہماری ان لوگوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں۔ کوئی بھی دہشت گرد ہو جس نے ملک کو کسی بھی عنوان سے اسلام کے نام سے مارا ہے، لسانیت کے عنوان سے مارا ہے، سندھو دیش، بلوچستان دیش، مہاجرستان دیش، پٹھان دیش، پنجابی دیش کے نام سے مارا ہے، کسی اور عنوان سے مارا ہے، فرقے کے نام سے، جس عنوان سے بھی کوئی مارا ہے سب کو سزا دیں۔ امتیاز نہ کریں کہ اس کو سزا دیں گے اس کو نہ کریں، سب کو سزا دیں۔ ہم بچے اور مظلوم جہاں بھی قتل ہو رہے ہیں، چاہے وزیرستان میں ہو رہے ہیں، وہ ہمارے پاکستانی نہیں ہیں، وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ پورے پاکستان میں جس عنوان سے جہاں بھی کوئی مظلوم قتل ہوا، کراچی میں قتل ہوا، ان کی بھی مذمت کرتے ہیں اور اس واقعے کی بھی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اور آخری بات، یہ جو کہا جا رہا ہے بعض حضرات کی طرف سے کہ علماء کی طرف سے بات نہیں آ رہی، تو علماء تو بہت زیادہ بات کر چکے ہیں۔ علماء کی بات کرنے کی تاخیر کی وجہ میں آپ سے عرض کروں یہی ہے کہ ہم بند کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں ٹائم نہیں ہے کہ ہم میڈیا کی چک چک بک بک دیکھیں، ہم اپنی ریسرچ میں لگے ہوتے ہیں۔ جب بات زیادہ آئی تو علماء نے بیان دیے۔ پاکستان کے مفتی اعظم، ہمارے علماء دیوبند کے بھی، اور پاکستان کے آفیشیل مفتی اعظم حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے جو بیان جاری کیا ہے، میں چاہ رہا ہوں وہ پڑھ کے آپ کو سنا دوں، اور ہمارے باقی بھی علماء وہ بھی پڑھ کے اس کو سنا رہے ہوں گے آج مساجد میں۔ حضرت کا بیان یہ آیا ہے اسی دن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت نے آیت پڑھی ہے، یہ حرکت جنہوں نے کی ہے وہ دہشت گرد ہیں، باغی ہیں، ملک و قوم کے غدار ہیں، اہل اسلام کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ درس قرآن.com سے مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع صاحب کی سانحہ پشاور کے حوالے سے گفتگو۔ مفتی اعظم نے فرمایا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جہاں ساری اہم باتیں امت کے لیے بطور نصیحت ارشاد فرمائی تھیں، ان میں یہ جملہ بھی خاص طور پر ارشاد فرمایا تھا اللہ کے نبی نے کہ دیکھو میرے بعد تم کافروں کی طرح نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا آپس میں قتل و قتال کرنا کافروں والا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ بالخصوص پشاور میں جو واقعہ دردناک اور شرمناک پیش آیا، اس پر انسان کا دل لرز اٹھا، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ ایسا سانحہ ہے کہ پوری قوم کے اوپر ایک بہت بڑا دھبا لگ گیا ہے۔ جن لوگوں نے حرکت کی انہوں نے اپنا نام طالبان رکھا ہے تو پرلے درجے کا جھوٹ بولا ہے۔ اگر وہ طالبان ہوتے، علم دین کے پڑھنے والے ہوتے تو کبھی حرکت نہ کرتے۔ طالبان کا معنی ہے علم دین کے طالب علم۔ حضرت فرما رہے وہ کبھی حرکت نہ کرتے۔ یہ ظالمان ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، باغی ہیں، ملک و قوم کے غدار ہیں، اہل اسلام کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، اور یہ حرکت تو ایک ادنا درجے کا مسلمان بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ عین جنگ کی حالت میں جبکہ ہمارے دشمن کافر ہوں، اس وقت بھی اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ان بچوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، لیکن ان دہشت گردوں نے، ظالموں نے، درندوں نے، وحشیوں نے یہ حرکت کی کہ معصوم بچوں کو اس ظالمانہ انداز میں شہید کیا ہے۔ اس سے در حقیقت ان کے ماں باپ کے دلوں پر جو کچھ گزری ہے وہ تو گزری ہے۔ آج ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس پاکستان کا ہر شہری جو مسلمان ہو یا غیر مسلمان اس درد کو اپنا درد محسوس کرتے ہیں۔ کوئی قوم جس میں ذرا بھی انسانیت ہو وہ معصوم بچوں میں اپنی بہادری نہیں جتاتی۔ اللہ تعالیٰ ان دہشت گردوں کا خاتمہ فرمائے۔ یہ وقت ہے اس بات کا کہ پوری قوم متحد ہو جائے، سیاسی اور مذہبی تنظیمیں اور تمام ادارے حکومت کے اس بات پر متفق ہوں کہ ان دہشت گردوں کا صفایا کیا جائے گا۔ اس ملک میں کسی درجے میں ایسے خبیث دہشت گردوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا، ان کا قلع کما کیا جائے گا، ان میں سے کوئی ایک بھی نہ بچے۔ ہم ان بچوں کے تمام ماں باپ کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں، ہمارے دل رو رہے ہیں ان معصوم بچوں کے غم میں۔ اللہ ان بچوں کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور فلاح دارین عطا فرمائے، ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے، جتنے بھی ظالم اس ملک میں ہیں سب کا خاتمہ فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔